واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بےحد لامتناہی بے حساب شکر ہے جس نے ہم سب کو تعلیم قرآن کے لیے، تفہیم قرآن کے لیے خوبصورت لمحات، خوبصورت ساعتیں، ضرور اوقات نصیب فرمائے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نور قرآن سے، زینت قرآن سے، شفاعت قرآن سے اللہ تبارک و تعالیٰ مزین منور فرما کر قرآن مجید کے ساتھ حیات و بستگی کامل نصیب فرمائے۔ پچھلی آیت مقدس جو کل آپ نے سماعت کی، جس میں یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر نے اپنی اولاد کو یہ کہا کہ استغفر اللہ کہ تم یہودی رہنا، یہ وصیت کی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ مدینے میں یہودی تھے اور بڑے طاقتور تھے، اس وقت انہوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام جن کا دوسرا نام ہے، انہوں نے کہا ہے اپنی اولاد کو کہ تم نے یہودی رہنا اور یہودیت کے دین پر۔ اللہ رب العزت نے یہ جواب دیا، جب یعقوب علیہ السلام وصیت کر رہے تھے تو موجود تھے؟ اللہ نے پہلا سوال یہودیوں سے کیا قرآن پاک کے ذریعے، ان سے پوچھو تم موجود تھے؟ فرمایا کہ تم تو موجود ہی نہیں تھے۔ مالک جانتا ہے کہ جب انہوں نے موت کے وقت وصیت کی تو انہوں نے تو یہ کہا ما تعبدون من بعدی، انہوں نے اپنی اولاد سے یہ پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اذ قال لبنیہ، یعقوب علیہ السلام نے تو اپنی اولاد کو یہ کہا، اور جو ان کی اولاد نے جواب دیا اس میں یہودیت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس وقت جو سوال و جواب ہوئے وہ یہ ہیں، انہوں نے آگے سے جواب یہ دیا کہ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ انہوں نے جواب یہ دیا کہ ہم تو آپ کے الہ کی، آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی، یعنی ابراہیم و اسماعیل اسحاق علیہ السلام کی الہ واحد وحدہ لا شریک کی ہم عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کو ماننے والے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دے دیا، کتنے خوش بخت و بلند بخت ہیں ہم اگر ہمارے اعمال درست رہیں، کہ جو اعتراض جو دین میں انہوں نے گڑ بگڑ کرنی تھی کفار نے، خود اللہ نے جواب دے کے ہمیں صاف شفاف دین عطا فرما، قیامت تک سب کچھ واضح فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا، اولاد نے انہیں کیا جواب دیا تھا، اس سے میں نے کل عرض کیا تھا کہ اپنے نیک اور صالحین کی عبادت جیسی عبادت کرنا، جیسے وہ اپنے معبود حق کو معبود مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جیسے وہ مانتے تھے اس طرح سے ماننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی۔ اور یاد رکھیں، میں یہاں ایک بات آپ کو عرض کروں، وہ حیران ہوں گے، انسان کے جو زیادہ قریب ہوتا ہے نا، تقریباً وہ انسان سے متنفر ہو جاتا ہے، وہ اتنا احترام نہیں کرتا جو دور والا کرتا ہے۔ مطلب ایک ہے نوکر، بیوی ہے اور دوست ہے، یہ رشتے قریبی ہوتے ہیں نا، بیوی کا ہے اور ایک ملازم ہے، ہر وقت رہتا ہے، تو اکثر یہ رشتے جو ہیں وہ مطمئن نہیں رہتے، یا مطمئن ہو بھی جائیں تو احترام نہیں کرتے اس قدر۔ لیکن آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارک، جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو یہ تینوں رشتے، ایک ہوتی ہے اولاد، یہ چاروں رشتے، اولاد ہو گئی، غلام ہو گیا، بیوی ہو گئی اور دوست ہو گیا، یہ چاروں رشتے امت اس پر پریشان ہے کہ کس نے پہلے کلمہ پڑھا۔ صدیق اکبر دوست تھے، سوچتے ہیں کہ صدیق اکبر نہیں، سب سے پہلے جیسے سنا انہوں نے کہا میرے دوست جیسا دوست ہے ہی نہیں، کلمہ پڑھ دیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بھی حضور نے جا کے بتایا یہ ہے کہ ایسے ایسے ہوا، اس نے کہا تو سچے آپ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، جو کچھ آپ کو اترا ٹھیک ہے۔ علی پاک چھوٹے سے تھے، آپ کے گھر میں پرورش پاتے تھے علی پاک، حضرت علی پاک نے سنا، اس نے کہا، حضرت علی پاک سے ان کے والد نے پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟
چھوٹے سے تھے بالکل، یہ کیا کرتے ہو، کھڑے ہو جاتے ہو، ہاتھ باندھ لیتے ہو، اور یہ نماز وغیرہ یہ کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ چھوٹ حضور کو ایسے بغیر دلائل کے تسلیم کیا قریبی رشتہ دار جو حضور کے قریب رہنے والے تھے، اس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مطمئن تھے۔ زید بن حارثہ غلام تھے، اب امت کو یہ کہنا پڑا کہ بزرگوں میں سے سب سے پہلے صدیق اکبر ایمان لائے، عورتوں میں سے سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ ایمان لائی، بچوں میں سے سب سے پہلے سیدنا علی پاک ایمان لائے، غلاموں میں سے سب سے پہلے زید بن حارثہ۔ یہ ایک فیصلہ کہ امت میں، لیکن سوچو ذرا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، حضور کی، نبی علیہ السلام نے اس قدر اپنے قرب والوں کو عطا کیا ہے کہ جو جتنا قریب ہوتا اتنا قریب ہو جاتا، اتنا مطمئن ہو جاتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے۔ تو صحابہ کرام حضور سے دور ہوتے تب بھی وہی اعمال بجا لاتے، ہر وقت ہر لمحے کوشش کرتے کہ ہمارے آقا کیسے کھاتے ہیں، ایسے عاشق لوگ تھے وہ، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے چلتے ہیں۔ ایسا نہ ہو تو ہم تک پہنچ سکتا ہے کہ داڑھی مبارک میں اتنے بال تھے سفید، حضور امامہ فلاں کلر کا فلاں جگہ پہ باندھا ہوا تھا، فلاں کلر کا فلاں جگہ پہ باندھا ہوا تھا، فلاں کلر کا فلاں جگہ پہ باندھا ہوا تھا۔ حضور جا رہے تھے، حضور کی چادر لٹکی تو تھوڑی تھوڑی زمین پر لگ رہی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے تو چادر گر پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب بات کر رہے تھے دو زانوں بیٹھے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بات کر رہے تھے تو آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکرائے تو دانت مبارک سے ایسا نور نکلا۔ نبی یعنی ایک ایک بات یہ اعلیٰ قسم کے محبین کے علاوہ کوئی بندہ نوٹ نہیں کر سکتا، اور یہ وہ محبین تھے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کوشش کرتے کہ ہماری عبادتیں، ہمارے طرز زندگی سارا ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو جائے۔ اور کئی لوگوں نے، کئی صحابہ سب کچھ ملنے کے باوجود ہر وقت ترستے رہتے، حتیٰ کہ کتنے بڑے عثمان غنی بہت حسین تھے، اللہ نے آپ کو بڑا حسن دیا، اور نبی کریم سے وضو کر کے مسکرانے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا حضور کیوں مسکراتے ہیں؟ فرمایا میں نے اپنے نبی کو ایسے دیکھا۔ دیکھیں کیا ان کے طرز زندگی ہے یار، کیسا عشق ہے ان کا۔ تو یہ الہ کا و الہ آبائی کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ۔ اگلی والی آیت میں بڑا زبردست جواب ہے۔ یہودیوں نے پھر جب کوئی بات نہ بنی، ہر بات کا پورا پارا آپ نے سن لیا، دوسرے رکوع سے کام شروع ہوا، آدم علیہ السلام کے ذکر کے علاوہ انہی کا ذکر ہے، آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا، فرشتوں کا جو انہوں نے پھر وہ ساری کی ساری۔ تو یہاں